السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے 30ویں پارے کا خلاصہ۔ آج 30واں روزہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے 30 پاروں کا خلاصہ بھی آج ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو 29ویں پارے کے خلاصے کے شروع میں بتایا تھا کہ 29واں اور 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو، دوزخ کو، جنتیوں کے انعامات کو، دوزخیوں کے سزاؤں کو، قیامت کے واقع ہونے کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، ان تمام چیزوں کو بار بار ذکر فرمایا ہے، الگ الگ طریقوں سے ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان ہوش کے ناخن لے اور اللہ کو پہچانے۔ تو 30ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر انہی تمام باتوں کو بیان فرمایا کہ جہنمیوں کا حال کیا ہوگا، جنتی جنت میں کیسے مزے میں ہوں گے، اور جس قیامت کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں وہ تو ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ قیامت کے دن تمام روحیں اور فرشتے صف بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس دن صرف وہی بول پائے گا جسے بولنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر پائے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس بناتے ہو یا برا ٹھکانہ یعنی جہنم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو۔ اور اس دن جو ہے نا، کافر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، قیامت کا خوفناک منظر، جہنم کا عذاب دیکھ کر کافر یہ کہے گا، نافرمان جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں دنیا میں انسان ہوتا ہی نہیں جو مجھ سے یہ غلطیاں ہوتی اور آج مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑتی۔ انسان تمنا یہ کرے گا۔ پھر جو ہے نا سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ ذرا یہ بتاؤ کہ آسمان جیسی عظیم الشان چیز کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا چند فٹ کے اس انسان کو؟ جب اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا تو چند فٹ کا انسان، اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ سن لو، اللہ ہی نے آسمان بنایا اور پھر اس کو خوب بلند اٹھایا، اس کو بلند کیا اور اس میں توازن پیدا کیا اور اس کی رات کو خوب تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو خوب نکالا، اور اس کے بعد اسی اللہ نے اس زمین کو بچھایا اور زمین کا پانی اور اس کا چارہ باہر نکال دیا، اور اسی نے پہاڑ کو گاڑ دیا۔ پھر ایک دن قیامت کی بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان کو اپنے سارے کرتوت یاد آ جائیں گے۔ چنانچہ جس نے بھی دنیا میں سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوگا اور آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا، یعنی اللہ کا خوف جس کے دل میں دنیا کے اندر رہا ہوگا اور اپنے نفس کو ہر قسم کی خواہشات پوری کرنے سے بچاتا رہا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو سورہ نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اس بات کو بیان فرمایا کہ غیروں کو ترجیح نہ دو، اپنوں کو ترجیح دو، ہے نا؟ اپنوں کی زیادہ توجہ کرو، غیروں کو نہ۔ غیر مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے چھوڑ دو ان کو، ان کی طرف زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ مضبوط سے مضبوط رشتہ، ارے ماں اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور اولاد کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسی وہ خطرناک قیامت ہوگی۔ پھر سورہ تکویر آ جاتی ہے۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار میں قیامت کا بڑا زبردست نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا السماء انفطرت، ہے نا، اذا الشمس کورت، اس میں قیامت کے تباہ کن منظروں کو پیش کیا ہے کہ جس دن سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور گابن اونٹنی کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی قیمتی سے قیمتی چیز کو لوگ اگنور کر دیں گے کیونکہ وحشت اور خوفناکی اتنی ہوگی، اور سارے وحشی جانور اور درندے اکٹھا کر دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور زندہ
دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، اور جب نامے اعمال کھول دیے جائیں گے اور آسمان کی بالکل کھال کھینچ دی جائے گی اور دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت کو قریب لے آیا جائے گا، یہ تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا الشمس کورت میں بیان فرمایا۔ پھر سورہ انفطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو الگ طریقے سے بیان فرمایا کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا بھیجا ہے اور کیا چھوڑا ہے، یعنی کس نے کیسے اعمال کیے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکویر اور سورہ انفطار میں بیان فرمائی ہیں۔ پھر سورہ مطففین شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم تولنے اور کم ناپنے، ڈنڈی مارنے کو بیان فرمایا ویل للمطففین، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کہ جو اچھے اعمال والے لوگ ہوں گے ان کی جو روحیں نا وہ علیین میں ہوں گی، اور جو برے لوگ ہیں ان کی روحیں کہاں ہوں گی؟ سجین میں، یعنی قید خانے میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ الانشقاق شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ الانشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے انسان، تو مسلسل اپنے رب سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور تو عن قریب اس سے جا ملے گا۔ پھر اس دن یعنی قیامت کے دن جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو اس کا حساب و کتاب بہت آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی سے جھومتا ہوا واپس آئے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ بدحواسی اور غم میں اپنے لیے موت مانگے گا، اور پھر وہ دہتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اسے کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے، مگر کیوں نہیں، اس کا رب تو اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر سورہ بروج اور سورہ طارق شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین ایمان والوں کو صرف اس وجہ سے ستا رہے ہیں اور عزت تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جو بڑے زبردست اقتدار اور بے حد قابل تعریف والا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے اور ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے۔ یاد رکھو جن لوگوں نے بھی ایمان والوں کو ستایا اور پھر انہوں نے سچی توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کھال کھینچ دینے والی آگ تیار ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت میں ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے باغات ہے، ان کے لیے اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں۔ پھر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور اپنی قدرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی اپنی ذات عالی کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ ہم آپ کو جو پڑھائیں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، ہے نا۔ اور فرمایا گیا کہ ہم آپ کو سہولت کے لیے ایک آسان شریعت عطا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ہماری جو شریعت ہے وہ در حقیقت میں بہت آسان ہے، ہاں بس لوگوں کی عقل کی بات ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اگر فائدہ ہو تو ان سے نصیحت کی باتیں کیا کرو، جن کے دلوں میں خوف خدا ہو وہ نصیحت کو مانیں گے، اور جو نصیحت کی بات سے بھاگے گا وہ بڑا بدبخت ہوگا اور اس کو جہنم کی بھیانک آگ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر سورہ غاشیہ میں جو ہے نا، سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیات میں قیامت کا، اچھے اور برے لوگوں کا اور جزا اور سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت پر غور و فکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو، اونٹ پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا ہے، اور آسمان پر غور نہیں کرتے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا ہے، اور پہاڑوں کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط طریقے سے گاڑ دیا ہے، اور زمین کو کس طرح سے بچھا دیا ہے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بس نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہی ہے، آپ کو ان سے زبردستی عمل کروانے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی کفر اختیار کرے گا تو یا اللہ کے احکام سے منہ موڑے گا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بہت بڑا عذاب دے گا۔ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر اللہ ہی کے ذمے سب کا حساب و کتاب ہے۔ پھر آگے سورہ فجر اور سورہ
بلد شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ہے نا، 10 دنوں کی قسم کھائی گئی ہے، فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ پھر عاد اور سمود اور فرعون کے تذکرے کیے گئے ہیں کہ پہلی قومیں کیسے ہلاک ہو گئیں، کہ یہ سب لوگ جو ہے نا ظاہری اعتبار سے بہت طاقتور تھے لیکن سب کا انجام بہت خطرناک ہوا۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ پھر سورہ الشمس اور سورہ لیل یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ سورہ الشمس کی شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی، چاند کی، دن اور رات کی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، ہے نا، انسانی جان کی اور اس کو بنانے والے کی قسمیں کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے انسانی نفس کو وہ ساری باتیں بتائیں جو اس کے لیے نیکی کی ہیں اور جو اس کے لیے برائی کی ہے۔ یعنی اگر نفس کی اصلاح ہو جائے تو نفس خود اچھے اور برے سے کسی حد تک آگاہ کر دیتا ہے، دل خود بتا دیتا ہے۔ اور نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آگے بیان فرمایا کہ فلاح اور کامیابی اسے ملے گی جو اپنے نفس کو خوب پاکیزہ کر لے، اور برباد ہوگا وہ شخص جو اپنے نفس کو گناہ میں ڈھکیل دے۔ پھر سورہ لیل شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی دن کی، رات کی، مرد عورت کو بنانے والے کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو شخص بخل اور کنجوسی سے کام لے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایسا شخص تباہی اور بربادی کے گڑھے میں جا گرے گا اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ آگے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح یہ دونوں صورتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضائل، خاص فضیلتیں اور آپ کی منقبت میں نازل فرمائی گئیں۔ چنانچہ سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیات میں قسم کھائی گئی چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی، ہے نا، پھر قسم کھائی گئی رات کے پرسکون اور چھائے ہوئے اندھیرے کی، ہے نا۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں، سیاہ زلفیں مراد ہیں۔ اور والضحیٰ واللیل اذا سجا، حضور کے چہرے انور اس سے مراد ہے، تو حضور کے چہرے کی قسم کھائی گئی، حضور کی سیاہ زلفوں کی قسمیں کھائی گئیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہیں۔ یعنی ہوتا کیا تھا کہ نبوت ملنے کے بعد جب کچھ دن وحی کا سلسلہ رک گیا تو بعض کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا کہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ تب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور یقیناً آئندہ آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی گئی، ٹھیک ہے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا علم کے لیے، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی بالکل کمر توڑ دی تھی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زبردست بوجھ محسوس کیا، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حوصلہ عطا فرمایا کہ آپ کے اوپر سے سارا بوجھ اتر گیا اور آپ کا سینہ اس نعمت اور اس ذمہ داری کے لیے بالکل کشادہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے مقام اور مرتبے کے تذکرے کو خوب بلند کر دیا ہے نا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ سورہ 3، سورہ علق اور سورہ قدر۔ سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی، امن و امان والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا بیان فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام سے پڑھو۔ انسان کی پیدائش کو ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بیان فرمایا، قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کیسی عظیم رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل۔ پھر جو ہے نا آگے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ والی صورت شروع ہو جاتی ہے جس میں کافروں کا تذکرہ ہے اور ایمان والوں کا تذکرہ ہے، کہ صحابہ کا تذکرہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کا مقام جنت میں ہے، ایمان والے جنت میں جائیں گے۔
اور اس کے بعد پھر جناب والا سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ اس دن زمین اپنے بھوچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ عصر آ جاتی ہے اور سورہ القاریہ ہے نا، اسی طرح سے والعادیات ضبحا اور سورہ الہاکم التکاثر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تمام باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ سورہ تکاثر میں ارشاد فرمایا گیا کہ مال اور دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی حرص اور لالچ نے تم سب کو غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم سب قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو، مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ پھر سورہ العصر شروع ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور اس بات کو بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے سے حق بات کی وہ تاکید کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر، اصل میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ فیل شروع ہو جاتی ہے، سورہ فیل میں جو ہے نا واقع فیل کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملے کرنے کا ارادہ کرنے سے چلا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو وہ شکار ہو گیا اور ابابیل پرندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ سورہ قریش میں اس بات کا تذکرہ ہے لیلاف قریش کہ قریش کے لوگ سردی اور گرمی میں الگ الگ علاقوں کے سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب یعنی کعبہ کی طرف عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر جناب والا آپ کی آ جاتی ہے سورہ ماعون ارائیت الذی یکذب بالدین، فرمایا گیا کہ دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور پھر تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں کوتاہی برتتے ہیں، جو نماز میں دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ کوثر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے اور یقین رکھیے کہ آپ کے دشمن کی ہی جڑ کٹنی ہے، یعنی آپ کے دشمن کا ہی نام و نشان مٹنا ہے۔ سورہ کافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین، ٹھیک ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، ان کو ان کے دین پر عمل کرنے دو، تم اپنے دین پر عمل کرو۔ پھر سورہ نصر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نصر میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم دیکھ لو کہ لوگ لائن لگا کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کیجیے اور اس سے مغفرت مانگیے، وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب شروع ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشرک چچا تھا ابو لہب، اس کا تذکرہ ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، چنانچہ فرمایا گیا کہ ابو لہب ہلاک اور برباد ہو جائے، اس کی کمائی ہوئی دولت اس کے کچھ کام نہ آئی، وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی جہنم میں داخل ہوگا اور ساتھ اس کی لکڑیاں ڈھونڈنے والی بیوی بھی، جس کے گلے میں بطور سزا مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اللہ کے مقابل کوئی ہے۔ پھر سورہ اخلاص کے بعد معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نام کے ذریعے نقصان دینے والی چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہیں۔ سحر، جادو اور جنات، تمام طرح کے جادو وغیرہ سے یہ دو صورتیں بچاتی ہیں۔ صبح اور شام ہمیں معوذتین پڑھنا چاہیے۔ جو شخص صبح اور شام معوذتین پڑھتا ہے تو جادو جنات کے اثر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا 30واں پارہ مکمل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر اور احسان کہ اس نے رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک پارے کا خلاصہ ہم لوگوں کو سمجھنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے 30 پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ 30 پاروں کا خلاصہ آپ کو ساری زندگی، مجھے بھی اور آپ کو فائدہ دے گا۔ جب بھی آپ کو قرآن کو جاننا ہو شارٹ ٹائم میں تو ایک پارے کا خلاصہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس پورے ویڈیوز کو آپ دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔